وعلی ربہم یتوکلون، بھروسہ اللہ پر۔ کاش یہ بات دل میں آ جائے، اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ ہو جائے، کاش کے بھروسہ ہو جائے۔ آپ کہو گے مجھے بھروسہ ہے، اور نہیں میرے پیارو، بھروسہ کچھ اور چیز، جس چیز کا نام میں نے بھروسہ رکھ لیا وہ بھروسہ نہیں ہے۔ سنو، بھروسہ کس چیز کا نام ہے؟ آؤ ایک حدیث سناتا ہوں۔ لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم اللہ کما یرزق الطیر، اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جس طرح سے اللہ پر توکل اور بھروسے کا حق ہے، اللہ تمہیں ایسے کھلائے گا جیسے اللہ پرندوں کو کھلاتا ہے۔ صبح نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں اور شام آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم سے تو پرندوں کا توکل اللہ پر زیادہ ہے بھائی۔ وہ کہتے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، صبح سویرے آپ دیکھو ذرا کیا خوب چہچہانا ہے، کیا خوب پرندوں کی آوازیں، یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیوں چیخ رہے ہوتے ہیں، یہ کیوں چہچہا رہے ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، یہ اللہ کی حمد کر رہے ہیں، یہ اللہ کی تقدیس میں مشغول ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے اس اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ یہ پرندے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پھر وہ نکلتے ہیں اپنی روزیوں کو تلاش کرنے کے لیے، محنت وہ بھی کرتے ہیں، تلاش کرنے کے لیے پرندہ بھی اڑتا ہے، لیکن توکل اس کا اللہ کی ذات عالی پر ہے۔ اور ایک مسلمان فجر کی نماز میں سو رہا ہے، اس سے تو وہ پرندہ بہتر نکلا جو جلدی اٹھ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ روزی میں برکت کیسے آئے گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو میں سو رہی تھی فجر کی نماز کے بعد۔ کہا فاطمہ کھڑی ہو جاؤ، یہ روزی کے تقسیم کا وقت ہے، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، یہ سونے کا وقت نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک کا جو سونا ہے اس کو حیلولہ کہتے ہیں۔ حیلولہ کا معنی حائل ہو جانے والی چیز، تو یہ آپ کے اور آپ کے رزق کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے، یہ سونا آپ کے اور آپ کے رزق کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے۔ پھر کہاں سے روزی میں برکت آئے گی؟ وعلی ربہم یتوکلون۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب اختیار کرو، مگر اسباب اختیار کرنے پر بس نہیں کرو، بلکہ اللہ کی ذات علی کی مدد ساتھ لیا کرو۔ دکان کھولنے والا، کاروبار چلانے والا، ملازمت کرنے والا، مزدوری کرنے والا، کمائی کرنے والا کہتا ہے نہیں کماؤں گا تو کھاؤں گا کہاں سے؟ غلط ہے تیرا نظریہ۔ کماؤں گا نہیں تو بچوں کو کیا کھلاؤں گا؟ غلط ہے تیرا نظریہ۔ کھلاتا اللہ ہے، تو سبب ہے، تو ذریعہ ہے، تو ذریعہ ہے، تو سبب ہے۔ اپنے آپ کو سبب سمجھ، ذریعہ سمجھ، اپنے آپ کو رب مت کہہ، رب ہونے کا دعویٰ نہ کیا کر، رب ہونے کا دعویٰ نہ کیا کر۔ میں نہیں کروں گا تو یہ کیسے کھائیں گے، میں نہ ہوتا تو یہ کیسے ہوتا، ارے یہ نہ کیا کر، یہ رب ہونے کا دعویٰ مت کر۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ اللہ کی صفات میں سے جس صفت پر زور دیا گیا وہ لفظ رب ہے، لفظ رب ہے، لفظ رب ہے۔ اس لیے قبر میں سوال یہ نہیں ہے اللہ کون ہے، یہ سوال نہیں آئے گا، من ربک، تیرا رب کون ہے۔ یہاں نفس بڑا دھوکہ کھا جاتا ہے، یہاں نفس بڑا دھوکہ کھا جاتا ہے۔ بچپن میں آدمی ماں باپ کو رب سمجھ رہا ہے، یہی روزی کا ذریعہ ہے، شاید یہی کھلا رہے پلا رہے، اور جوانی آتی ہے، جسم میں طاقت آتی ہے، کمانے لگتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، ان ذرائع پر توکل کر کے بیٹھا ہے جو رزق کے ذرائع ہیں۔ ارے ان ذرائع پر توکل نہ کرو۔ سورج ایک روشنی دینے کا ذریعہ ہے، اصل اللہ کا امر ہے پیچھے، اصل تو اللہ کی قدرت ہے، اصل تو اللہ کی قدرت ہے۔ غلط فہمی نہ لگے، دھوکہ نہ لگے، مغالطہ نہ لگے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ارے مسلمانوں تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں مت ڈالے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، تم اللہ پاک کی جانب سے، اللہ اکبر، تمہیں شیطان دھوکے میں مت ڈالے۔ قیامت میں اللہ سوال کرے گا، ما یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ارے انسان تو بتا تو صحیح، کرم کرنے والے رب سے تجھے کس نے غافل کر دیا تھا، کس نے تجھے دھوکہ دیا تھا؟ تمہیں بتایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تمہیں بتایا نہیں تھا کہ یہ رزق کے اسباب ہیں، رازق یہ نہیں ہے، رازق اللہ ہے؟ تمہیں بتایا نہیں گیا تھا کہ جہاں جہاں کاروبار کے تیرے ذرائع ہیں یہ سب اسباب ہیں، ان اسباب پر توکل نہ کرنا، توکل اللہ کی ذات پر کر۔ یہ ہے وعلی ربہم یتوکلون۔ نفع کا مالک اللہ ہے، نقصان کا مالک اللہ ہے، شفا دینے کا مالک اللہ ہے،
ہے, نفع کا مالک اللہ ہے, رزق کا مالک اللہ ہے. ہاں بست قبض یبسط لمن یشاء, جس کے لیے چاہتا ہے روزی پھیلاتا ہے, ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے. یہ اس کا نظام ہے, یہ اس کا نظام ہے بھائی, یہ اس کا نظام ہے. فلاں تجھے نوکری سے نکال دے گا یوں نہیں کرو گے تو. یہ کون ہوتا ہے بھلا نکالنے والا؟ اس کو رب بنا لیا. یہ کوئی تیرا رزق چھین سکتا ہے بھلا؟ جو رب نے تیرے مقدر میں لکھا ہے. نکال دینے کا مطلب یہ ہوا کہ اتنے دن تیرے یہاں لکھے ہوئے تھے, یہ روزی کا ذریعہ اللہ نے اتنے دن کے لیے لکھا ہوا تھا. اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے, اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. یہ توکل اللہ کی ذات عالی پر کرو.